بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ڈسکشن جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے اسٹرکچرس کے اوپر ہوگی کہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم جو ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے اس کو کس طرح سے اسٹرکچر کیا جا سکتا ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک سمپل اسٹرکچر آپریٹنگ سسٹم ہو سکتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس اس کی اگزامپل ہے ایم ایس ڈاس۔ ایم ایس ڈاس جو ہے یہ ہمارے پاس جو بنایا گیا تھا اس وقت اس کو جو بنانے والے تھے وہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا زیادہ پاپولر ہو جائے گا، تو انہوں نے اس وقت کوشش کی کہ اس کو کم سے کم اسپیس میں اس کو اسٹرکچر کیا جا سکے، کم سے کم اسپیس لے، اور یہ اس طرح کا اسٹرکچر ڈیزائن کیا، اور اس وجہ سے انہوں نے ایم ایس ڈاس کو جو ہے اس کے اندر ماڈیولز نہیں بنائے، کیونکہ ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے تو سافٹ ویئر سسٹم کے اندر اگر آپ ماڈیولز نہیں بناتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنا اور اس کو ڈیبگ کرنا، اس کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہاں پہ جو سب سے لو لیول پہ روم بایوس ڈیوائس ڈرائیورز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اس کے اوپر پھر ہمارے پاس ایم ایس ڈاس کے ڈیوائس ڈرائیورز ہیں، اور پھر ریزیڈنٹ سسٹم پروگرام تھا اس کے اندر ڈاس کے اندر، پھر اوپر جو ہے یوزر اپلیکیشنز ہمارے پاس آ جاتی ہیں۔ تو آپ اس میں دیکھیں تو اس میں یوزر اپلیکیشن جو ہے ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کو بھی ایکسیس کر سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس قسم کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں کہ اگر یوزر پروگرام جو ہے وہ ہارڈ ویئر کو ایکسیس کرتا ہے اور اس کے دوران اگر اس میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پھر اس کے اندر ہارڈ ویئر پروٹیکشن بھی نہ ہوئی، کیونکہ اگر کوئی یوزر اپلیکیشن جو ہے وہ کسی ہارڈ ویئر کو ایکسیس کرتی ہے تو واپس اس کو ریٹرن نہیں کرتی، تو یہ ایشو بھی اس کے اندر اس قسم کے اسٹرکچر کے اندر آ سکتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر ماڈیولز نہیں تھے، سب کچھ جو ہے وہ ایک مونولیتھک اسٹرکچر تھا۔ مونولیتھک مطلب ایک ہی بہت ساری فنکشنلٹی جو ہے وہ ایک ہی کمپوننٹ یا ایک تھوڑے سے کمپوننٹس میں اس کو یکجا کیا ہوا تھا، تو اس قسم کے سسٹم کو پھر مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ایم ایس ڈاس جو ہے اس کی ایگزامپل ہے۔ اس کو جو میں نے یوز کیا تھا تو اس میں یہی پرابلم تھی کہ اگر کوئی یوزر پروگرام جو ہے وہ اسٹرک ہو جاتا تھا تو پھر آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس کا ایک ہی طریقہ میتھڈ تھا کہ آپ کو سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر کے ریسٹارٹ کرنا پڑتا تھا، ادروائز کوئی نہیں میکینزم تھا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو سمپل اسٹرکچر کی ایگزامپل ہے یونیک سسٹم ہے۔ یونیک سسٹم بھی سمپل اسٹرکچر کی ایگزامپل ہے۔ اس کا بیسیکلی دو کمپوننٹس ہیں، ایک اس کے اندر کرنل ہے اور دوسرا اس کے اندر سسٹم پروگرامس، اور اسی طرح سے جو سسٹم پروگرامز ہے وہ سسٹم کال انٹرفیس کے تھرو وہ ایکسیس کریں گے ہارڈ ویئر ریسورسز کو۔ تو اس وجہ سے جو بھی سسٹم کالز نیچے جتنے بھی جو انٹرفیس کے نیچے سارا جو ہے وہ سارا کا سارا کرنل ہے، اور یونیک سسٹم کے اندر بھی ساری فنکشنلٹی جو ہے نا اس کو تقریباً ایک لیئر کے اندر ساری فنکشنلٹی کو کمبائن کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے اندر چینجز کرنا یونیک سسٹم کے اندر وہ مشکل تھا، اس کو مینٹین کرنا اور اس کو ڈیبگ کرنا، یہ ایشوز اس کے اندر بھی یہ ایشوز موجود تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیکس سسٹم کا اسٹرکچر ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی ہارڈ ویئر ہے، لوور لیول پہ یہ ہارڈ ویئر ہے، اور یہ اس کے اوپر پھر یہ پروگرامز ہیں، آپ کا سارا کرنل ہے جس کے اندر ساری فنکشنلٹی ایک ہی لیئر کے اندر کمبائن کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں تو سی پی یو شیڈولنگ ہے، میموری مینجمنٹ ہے، ساری پیج ریپلیسمنٹ، ڈیمانڈ پیجنگ، ویژول میموری مینجمنٹ کے سارا میکینزم، فائل سسٹم، ٹھیک ہے، آئی او ڈیوائسز کے سارے آپریشنز، ٹھیک ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے، اور اسی طرح سے سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی
لیئر کے اندر جو ہے نا ساری آپریٹنگ سسٹم کی فنکشنالٹی کو ایز اے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مونولیتھک ماڈیول جو ہے یعنی ایک سنگل ماڈیول جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. اب اس قسم کے سسٹم کو مینٹین کرنا اور اس کے اندر اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے کسی ایک کمپوننٹ کے اندر تو وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ پرابلم آ جاتی ہے کسی سی پی یو شیڈولنگ الگورتھم کے اندر تو یہ سارا ایک مونولیتھک سسٹم ہے, تو اس کے اندر اس قسم کے سسٹم کو ڈی بگ کرنا اور اس کے اندر چینجز لے کے آنا اس بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر پھر ہمارے پاس ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس سسٹم پروگرام ہے اس کے اوپر پھر ہمارے پاس سسٹم لائبریریز ہیں, شیل جو یونکس کی شیل جو کمانڈ لائن انٹرفیسز ہیں, کمپائلر انٹرپریٹرز, اور پھر اس کے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ یوزرس جو ہیں ان کی اپلیکیشن یوزرس جو ہے نا ان کی اپلیکیشن رن ہو رہی ہیں, یہ یوزرس ہیں. نیکسٹ ہم جو ہمارے پاس جو اپروچ ہے وہ ہے لیئرڈ اپروچ. لیئرڈ اپروچ جو ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم کو جو ہے اس کو ڈفرینٹ ماڈیولس آپ کے بنا دیے جاتے ہیں. اس کی جو فنکشنالٹی ہے ڈفرینٹ فنکشنالٹی ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہے, میموری مینجمنٹ کا کمپوننٹ ہے, پروسیس مینجمنٹ کا کمپوننٹ ہے, اس تمام جو اس کی فنکشنالٹی ہے اس کو ڈفرینٹ لیئرز میں اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. سب سے جو اس کی ہم کہہ سکتے ہیں جو باٹم لیئر ہے وہ اس کی ہارڈ ویئر ہوگی, ٹھیک ہے, باٹم پہ ہارڈ ویئر ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو اور لیئرز ہوں گی اس میں ڈفرینٹ لیئرز جو ہیں, ہر لیئر جو ہے کچھ سروس پرووائڈ کرے گی جو اس کے ابو لیئر ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے ٹاپ پہ جو ہے ہمارے پاس یوزر لیئر ہوگی, یوزر کی لیئر ہوگی سب سے ٹاپ پہ یوزر کی لیئر, باٹم پہ جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہوگی, اور درمیان میں جو ہے انٹرمیڈیٹ لیئرز ہوں گی اس کے اندر ڈفرینٹ لیئرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ فنکشنالٹی پرووائڈ کریں گی. اس کی جو ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس رجسٹرا جو ہے آپریٹنگ سسٹم ہے, اور آئی بی ایم کا OS 2 جو ہے اس کی ایگزامپلز ہیں لیئرڈ اپروچ کی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے پاس یہ لیئرز ہیں, ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس یہ انر لیئر ہے, اور انر لیئر جو ہے یہ کچھ سروسز پرووائڈ کرے گی, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ آپریشن پرووائڈ کرے گی جو لیئر ایم کو, تو یہ انر لیئر M-1 ہے, تو لیئر ایم جو ہے وہ اس کو یہ سروسز پرووائڈ کرے گی لیئر M-1, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جو یہ لیئر ایم ہے یہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر کو ایکسیس کرنا چاہ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور لیئر M-1 جو ہے اس کے ذریعے سے ہارڈ ویئر کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے, ڈیوائسز ہیں جو بھی ہے. تو ہمارے پاس لیئر M-1 فار ایگزامپل ڈسک کو ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے کچھ API وغیرہ پرووائڈ کرے گی, ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی لیئر M-1 جو ہے وہ جو API پرووائڈ کر رہی ہے ڈاٹا کو ریڈ کرنے کے لیے ڈسک سے, وہ ہے ریڈ, ٹھیک ہے, ریڈ کی API, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس لیئر ایم جو ہے وہ اس API کو یوز کر کے لیئر M-1 کی سروسز کو ایکسیس کرے گی. اس طرح کچھ پیرامیٹرز جو ہیں وہ پاس کرنے ہیں تو وہ بھی پاس کرے گی, دے گی اس جب ایکسیس کرے گی لیئر M-1 کے جو آپریشنز جو ہیں وہ یا سروسز جو ہیں وہ لیئر دے رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اس کا فائدہ یہ ہوگا لیئرنگ کا کہ اگر ہمارے پاس یہ جو لیئر ہے لیئر M-1 اگر ہم اس کو دیکھ لیں, انر جو لیئر ہے یہ لیئر اس کے اندر کوئی چینج آتی ہے یا تو اس سے لیئر ایم جو ہے وہ ہمارے پاس لیئر ایم اس سے وہ افیکٹ نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے. اگر کوئی چینج آتی ہے ہمارے پاس لیئر M-1 میں تو اس سے ہماری لیئر M جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور لیئر M-1 کے اندر جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ ہڈن ہوں گے اور اس کے اندر چینجز ہوں گی. جس طرح سے ہمارے پاس نارملی سافٹ ویئر آرکیٹیکچرز کے اندر جو ہے ماڈیولز بنائے جاتے ہیں, تو ماڈیول اسی لیے بنائے جاتے ہیں تو کہ اگر اس کے اندر اس کو مینٹین کرنا, اس کو ڈیبگ کرنا آسان ہوتا ہے. جب کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ اسی ماڈیول میں جا کے اس کے اندر آپ لوگ چینجز کرتے ہو اور ماڈیولز جو ہے وہ اس سے افیکٹ نہیں ہوتے. تو لیئرز کو آپ لے سکتے ہیں کہ ہر لیئر جو ہے اس کو ایک الگ ماڈیول جو ہے اس کو ایز الگ ایک سیپریٹ ماڈیول جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو وہی بات کہ جی جو لیئرنگ ہے اس میں ہمارے پاس بات ہوگی ماڈیولیرٹی کی. کوئی بھی کیونکہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے, تو جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر سسٹم بناتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک پاپولر اپروچ ہے وہ ہے کہ آپ اس کے ماڈیولز بنا دیتے ہیں. اس قسم کے سسٹم کو مینٹین کرنا, اس کے اندر انہینسمنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے, اس کو ڈیبگ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر دوسرا جو آپ اس کے اندر لیئرز ڈیفائن کریں گے لیئر اپروچ کے اندر, ہر لیئر جو ہے وہ لوور لیئر کی سروسز کو ایکسیس کرے گی اور یوز کرے گی. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے اگزامپل لی کہ ہمارے پاس یہ انر لیئر ہے اور یہ آؤٹر لیئر ہے, تو یہ آؤٹر لیئر جو ہے وہ انر لیئر کی سروس کو ایکسیس کرے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح سے اگر ہمارے پاس ایک اور لیئر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ لیئر جو ہے یہ اس لیئر کی سروسز کو ایکسیس کرے گی. تو ہر لیئر جو ہے اس کی جو بلو لیئر ہے اس کی سروسز کو ایکسیس کرے گی. تو یہ لیئرنگ کا کانسیپٹ ہے. اور وہی بات ہم نے جو کی کہ ہمارے پاس ڈیبگنگ اور آسان ہو جائے گی, سسٹم کو ڈیبگ کرنا, اس کی ویریفیکیشن کرنا وہ آسان ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر اس قسم کی اپروچ کے اندر ہمارے پاس جو مسئلہ ہے لیئرنگ کے اندر کہ لیئرز کو ڈیفائن کرنا, ہر لیئر کی فنکشنلٹی کو ڈیفائن کرنا, کیونکہ جو اپر لیئر ہے وہ لوور لیئر کی فنکشنلٹی کو یوز کرے گی. تو اس وجہ سے یہ بہت ہی کیئرفلی جو ہے ان لیئرز کی فنکشنلٹی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ میں ایگزامپل لے لیتا ہوں کہ لیئر ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس کے اوپر دوسری لیئر بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ جو لیئر ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس لیئر M ہے, اور یہ جو لیئر ہے لیئر M-1 ہے. ٹھیک ہے. میں اس کو کہتا ہوں لیئر M-1. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لیئر M-1 جو ہے یہاں پہ جو آپریشنز یا فنکشنز یا سروسز یہ جو دے گی اوپر لیئر کو, وہ آپریشن جو ہیں اس طرح سے ڈیفائن کرنے ہیں کہ وہ سارے آپریشن جو لیئر M کو چاہیے لیئر M-1 سے, اور سارے آپریشن اس کے اندر اس کو پرووائڈ کرنے چاہیے. فار ایگزامپل یہاں پہ جو لیئر ہے لیئر M, اس نے یہ لیئر جو ہے اس نے ایکسیس کرنا ہے سی پی یو شیڈولنگ کو, ڈیوائس مینجمنٹ کو, تو وہ ساری آپریشنز یا جو اے پی آئی کو یا سسٹم کال ایکسیس کرنے کی وہ لیئر M-1 کو پرووائڈ کرنے چاہیے, ادروائز یہ سسٹم فیل ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس لیئرز کو ڈیفائن کرنا, اس کے اندر کون سی فنکشنلٹی ہونی چاہیے, وہ کافی ڈیفیکلٹ کام ہے. یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس اپروچ کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. دوسرا جو ہے ہمارے پاس کہ یہ اپروچ جو ہے کمپیریٹیولی لیس ایفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے.
کیوں لیس ایفیشینٹ ہے؟ فار ایگزامپل میں یہاں پہ مثال لیتا ہوں، ڈفرینٹ لیئرس کی دوبارہ مثال لیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سسٹم کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ لیئرز ہیں. اب ہر لیئر جو ہے وہ دوسری لیئر کو جب ایکسیس کرے گی تو سسٹم کال کرے گی، ٹھیک ہے. پھر فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لیئرز ہیں یہ لیئر 1 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پھر جو سیکنڈ جو ہے یہ لیئر 2 ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس یہ لیئر 3 ہے، اور پھر یہ انر جو لیئر ہے یہ ہمارے پاس لیئر 4 ہے. تو اب ہر لیئر جو ہے فرسٹ لیئر جو ہے نا، جو وہ فرسٹ لیئر یہ جب لیئر 2 کی سروسز کو ایکسیس کرے گی تو اس کے لیے کوئی اے پی آئی یا سسٹم کال کے تھرو، پھر لیئر 2 جو ہے وہ لیئر 3 کی سروسز کو ایکسیس کرے گی تو وہ سسٹم کال جنریٹ ہوگی، اور پھر اس طرح سے لیئر 4 کی سروسز کو ایکسیس کیا جائے گا. تو ہمارے پاس ہر لیئر دوسری لیئر کو جب ایکسیس کرے گی تو اس میں ایک کچھ ڈیلے آئے گا. تو جتنی زیادہ لیئرز آئیں گی تو اتنی ہی زیادہ ہمارے پاس اوور آل سسٹم کے اندر ڈیلے ہوگا. تو مطلب پرفارمنس جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. جتنی زیادہ لیئرز ہوں گی آپ کے سسٹم میں تو اوور آل سسٹم کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی. تو یہ اس کی جو ہے اس کا لیئر اپروچ کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس مائکرو کرنل اپروچ ہے. مائکرو کرنل اپروچ جو ہے اس کے اندر بیسیکلی کوشش کی جاتی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کا جو کرنل ہے اس کا سائز جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنل کا سائز کم ہوگا تو اس کو ایک ہارڈ ویئر سسٹم سے جو ہے اس کو دوسرے سسٹم پہ اس کو پورٹ کرنا آسان ہوگا، اس کے اندر اتنی چینجز نہیں کرنی پڑیں گی. تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو اس طرح سے اسٹرکچر کیا جائے اس کے کمپوننٹس کو کہ جو اس کے اندر نان اسینشیل کمپوننٹس ہیں اس کو کرنل سے باہر نکال دیا جائے اور اس کو یوزر لیول سسٹم لیول پروگرامس رن کیا جائے. تو ریزلٹ کیا ہوگا ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو کرنل ہے اس کا سائز کم ہو جائے گا. آپریٹنگ سسٹم کا کرنل ہے اس کا سائز کم ہو جائے گا اور کچھ مین فنکشنلٹی جو ہے وہ کرنل پرووائڈ کرے گا. اور مینلی جو اس قسم کے سسٹم کے اندر کرنل کا کام ہوگا کہ ڈفرینٹ پروگرام جو ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن کروانا. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، ٹھیک ہے، وہ رن ہو رہا ہے اور اس پروگرام کو میموری لوکیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پروگرام کو نام دے دیتا ہوں P1، ٹھیک ہے، اور اس کو میموری لوکیٹ کرنی ہے. تو دوسرا جو پروگرام یہ سروس پروگرام پرووائڈ کرے گا وہ ہمارے پاس ایک آپ کہہ لیں کہ یہ جو P1 ہے یہ کلائنٹ پروگرام ہوگا اور جو سروس پرووائڈ کرے گا میموری لوکیٹ کرے گا، میموری مینجمنٹ کا جو ماڈیول ہوگا وہ ایز اے سرور بیہیو کرے گا. تو یہ جو کلائنٹ پروگرام ہے یہ ریکویسٹ کرے گا، میموری ریکویسٹ کرے گا، اور یہ ریکویسٹ جو ہے یہ آپریٹنگ سسٹم کے کرنل سے ہو کے جائے گی. ڈائریکٹلی اس کو ریکویسٹ نہیں کر سکتا بلکہ یہ جو مائکرو کرنل ہوگا اس کے تھرو ریکویسٹ جائے گی جو میموری مینجمنٹ پرووائڈ کرنے والا جو سرور اپلیکیشن ہے اس کے پاس. اور پھر یہ ریکویسٹ جو ہے اس کے تھرو ہی جو ہے وہ پوری ہوگی، لیکن کمیونیکیشن جو ہے وہ مائکرو کرنل کے تھرو ہوگی. یہ جو ہمارے پاس تو اسی طرح سے اگر کسی پروسیس کو کسی جو ہے اس کو پروسیسر الوکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے مائکرو کرنل جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کرے گا. جو ماڈیول جو ہے یہ سروس دے رہا ہے سی پی یو شیڈولنگ کی اس کو ریکویسٹ فارورڈ کرے گا اور اس طرح سے وہ ریکویسٹ کو جو ہے جو بھی ریکویسٹ آئے گی اس پہ سروس دے گا. تو بیسیکلی مائکرو کرنل اپروچ کے اندر ہمارے پاس مائکرو کرنل جو کرنل جو ہے اس کا سائز کم کر لیا جاتا ہے اور کرنل کا جو کام ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ پروگرامز رن ہو رہے ہوتے ہیں جس میں کچھ پروگرام جو ہیں وہ
سروسز دے رہے ہوتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، اور کچھ سروسز ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپریٹنگ سسٹم کی ڈفرینٹ فنکشنلٹی ہے، جو اس کو کچھ فنکشنلٹی کو کرنل سے باہر لے آتے ہیں، اور اگر کوئی پروگرام کو کسی پروگرام کو فنکشنلٹی چاہیے تو وہ تھرو مائکرو کرنل جو ہے وہ اس کو ایکسیس کرے گا. وہ ریکویسٹ کرے گا مائکرو کرنل کو، مائکرو کرنل آگے جو پروگرام سرور اپلیکیشن رن ہو رہی ہے، جو یہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے، اس کو ریکویسٹ فارورڈ کر دی. اس قسم کی جو ہمارے پاس مائکرو کرنل بیسڈ آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، ان کو بہت آسانی سے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر اور سروسز کو بڑی آسانی سے نئی سروسز، نئی فنکشنلٹی کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس کرنل کو کے اندر موڈیفیکیشن کرنی نہیں ہے، بلکہ جو پروگرامز سروسز، نئی سروسز آپریٹنگ سسٹم کے اندر ان کو ایڈ کرنا ہے وہ یوزر اسپیس پہ ہی وہ رن ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس قسم کی مائکرو کرنل بیس آپریٹنگ سسٹم کو اس کے اندر نئی فنکشنلٹی لے کے آنا، اس کو ایکسٹینڈ کرنا وہ آسان ہوتا ہے. اور اس قسم کے آپریٹنگ سسٹم کو مینٹین کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ ہمارے پاس سیپریٹ ماڈیولز ہیں جو سرور اپلیکیشنز رن ہوں گی، جو ڈفرینٹ فنکشنلٹی پرووائڈ کریں گی، تو وہ سیپریٹ اپلیکیشنز ہوں گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں ماڈیولر آرکیٹیکچر بھی یہ ہوگا. ٹھیک ہے، مائکرو کرنل کے اندر، کیونکہ ہم نے الگ الگ سروسز کے لیے الگ کمپوننٹس جو ہیں وہ یوزر یا سسٹم لیول پروگرامز رن ہوں گے، تو اس کو مینٹین کرنا بھی آسان ہوگا. اور دوسری جو بات ہم نے کی پہلے بھی کی کہ ہمارے پاس اس قسم کے آپریٹنگ سسٹم کو دوسرے ایک ہارڈ ویئر سے دوسرے ہارڈ ویئر پہ پورٹ کرنا بھی آسان ہوگا، کیونکہ کرنل کا سائز چھوٹا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر چینجز بھی کم ہی کرنی پڑیں گی. اور دوسرا، کرنل کا سائز کم ہے تو اس کو سیکیور کرنا اور اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. سیکیورٹی اس وجہ سے کہ موسٹلی جو مائکرو کرنل اپروچ ہے اس کے اندر وہ میسیجز یا کمیونیکیشن پرووائڈ کر رہا ہے، ڈفرینٹ کلائنٹ اپلیکیشن جو سروسز چاہیے اور سرور اپلیکیشن جو سروسز دیں گے. اور ریلائبل بھی اسی وجہ سے ہوگا کہ سائز بھی کم ہے اور بہت زیادہ کمپوننٹس ہیں نہیں، تو اس کی ریلائبلٹی زیادہ ہوگی. تو مائکرو کرنل بیس جو ہمارے پاس او ایس بنے ہیں وہ ہمارے پاس، اس میں ہمارے پاس میک او ایس ہے، میک او ایس ایکس ہے، کیو این ایکس ہے، او ایس 2 ہے، اور ونڈوز این ٹی. یہ ہمارے پاس مائکرو کرنل بیس آپریٹنگ سسٹم ہیں جو وہ بنے ہیں. یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ونڈوز این ٹی کا جو اسٹرکچر ہے، جو مائکرو کرنل بیس ہے وہ بتایا گیا ہے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ کلائنٹ اپلیکیشن ہے اور سرور اپلیکیشن ہے، دونوں جو ہے نا سسٹم یوزر لیول اپلیکیشن رن ہو رہی ہیں. اب یہ جو اپلیکیشن ہے اس کو کوئی سروس چاہیے تو وہ کرنل کے تھرو جو ہے اس سرور سے سروس کو ایکسیس کر کے، اسی طرح سے یہ او ایس 2 ہے، اس کے اندر ایک اپلیکیشن کی ایگزامپل دی ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ اپلیکیشن کی سروس لے گی تو وہ کرنل کے تھرو جو ہے سرور سے اپلیکیشن لے گی. تو بیسیکلی یہ جو آپ کو اپلیکیشن نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس کلائنٹ اپلیکیشنز ہے، اور یہ جو ہے ہمارے پاس سرور اپلیکیشنز ہے. مثال کے طور پر یہ اپلیکیشن جو ہے اس کو کسی ڈیوائس کو ایکسیس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیوائس مینجمنٹ کا جو ماڈیول ہے وہ یہ ہمارے پاس یہ ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے، تو اس کو یہ ریکویسٹ یہاں سے جائے گی اپلیکیشن تھرو کرنل، اور یہ سرور جو ہے پھر اس ریکویسٹ کے بدلے میں جو ڈیوائس ایکسیس چاہیے یا اسے ریڈ رائٹ جو بھی ہے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو آپ دیکھیں یہاں پہ اس قسم کا آرکیٹیکچر کو، تو یہاں پہ کرنل کا سائز جو ہے نا آٹومیٹیکلی کم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ بہت سارے یہ بھی کرنل کا کمپوننٹ تھا پہلے، ٹھیک ہے، تو اس کو کرنل سے نکال کے سسٹم لیول پہ لے آئے. تو اس طرح سے ہمارے پاس مائکرو کرنل بیس جو سسٹمز ہیں ان کا جو کرنل ہے ان کا سائز کم ہو جاتا ہے، اور جو نان اسینشیل ان کی جو فنکشنلٹی ہے اس کو کرنل سے باہر لے جاتے ہیں. ورچوئل مشینز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے. جو ہم نے لیئرنگ کا کانسیپٹ اس سے پہلے دیکھا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس
جس طرح سے ہم نے لیئرنگ میں بات کی کہ ہمارے پاس لوور لیئر پہ ہارڈ ویئر ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ڈفرینٹ لیئرس جو ہیں وہ ڈفرینٹ فنکشنلٹی پرووائڈ کرتی ہیں. تو ورچوئل مشین کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس ورچوئل مشینس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی لیئرنگ کا کانسیپٹ یوز کیا جاتا ہے. ہمارے پاس سب سے لوور لیول پہ ہارڈ ویئر ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے سی پی یو شیڈولنگ کو اور ورچوئل میموری کی ٹیکنیکس کو یوز کر کے ڈفرینٹ جو ہے ورچوئل ہارڈ ویئر جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے. جو انڈر لائن جو ہارڈ ویئر ہوتی ہے وہ ایک سنگل مشین ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر یوزر پروگرامس کو اس طرح سے لگتا ہے اس پہ ہم ملٹیپل مشینز ہیں. تو ایک سنگل ہارڈ ویئر کو کے اندر جو پروسیسر ہے، اس کے اندر جو ڈسک ہے، اور ڈیوائسز ہیں، اس کو شیڈولنگ میکینزم کو یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح ورچوئل میموری کا کانسیپٹ یوز کیا جاتا ہے میموری کے لیے. تو اوپر جو آپ کے پاس ڈفرینٹ پروگرامز رن ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ورچوئل مشینز جو ہیں وہ بیسیکلی پرووائڈ کی جاتی ہیں. اچھا، ٹائم شیئرنگ سسٹم میں بھی جو ہے ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم کو یوز کر رہے ہوں، تو اس میں بھی ورچوئل مشین کا کانسیپٹ یوز کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ آپریٹنگ یوزر جو ہیں ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم رن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے انڈر لائن جو ہارڈ ویئر ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے کوئی ورچوئلائز کر کے ڈفرینٹ ورچوئل مشینس کی سپورٹ دی جا سکتی ہے. اس میں ہمارے پاس جو اس میں پائنیئر ہے وہ آئی بی ایم وی ایم آپریٹنگ سسٹم جو ہے، انہوں نے اس کانسیپٹ کی بیس کے اوپر یہ آپریٹنگ سسٹم بنایا جو کہ ایک سنگل یوزر انٹریکٹیو آپریٹنگ سسٹم تھا، اور اس کے اندر ای ورچوئل مشین کا کانسیپٹ جو ہے اس کو یوز کیا گیا. ورچوئل مشین کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ایک چیز ہے کہ اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، کافی ڈیفیکلٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم جو سافٹ ویئر سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. جو نارمل سسٹم ہے وہ اس کو آپریشن کو آپ کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورچوئل مشین کو یوز کر کے آپ سسٹم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا کہیں پہ نارمل سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے اس کو اس کے اندر ڈسٹربنس نہیں آتی. یہ اس کے فائدے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس ورچوئل مشین کا کانسیپٹ یہاں پہ دیکھیں، دونوں کمپیریزن ہے. یہاں پہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس نان ورچوئلائز انوائرمنٹ ہے. تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ہارڈ ویئر ہے اور اس کے اوپر کرنل ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس یوزر پروسیسز رن ہو رہے ہیں. اب اسی کو یہ نان ورچوئلائز مشین ہے، یہاں پہ ساتھ جو ہے یہاں پہ یہ ورچوئلائز انوائرمنٹ بتائی گئی ہے کہ جہاں پہ وہی ہارڈ ویئر ہے اس کے اوپر جو ورچوئل مشین امپلیمنٹیشن کا سافٹ ویئر ہے ورچوئلائزیشن کا، ٹھیک ہے، وہ ہے ہارڈ ویئر کے اوپر. اب یہ جو سافٹ ویئر ہے ورچوئل مشین امپلیمنٹیشن کا جو مڈل لیئرس یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی جو اس کے نیچے انڈر لائن ہارڈ ویئر ہے اس کو تین جو ہے ورچوئل مشین میں کنورٹ کر دیتی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اوپر جو ہے ہر ایک ورچوئل مشین کے اوپر الگ سے کرنل رن ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ یہ جو پہلی ورچوئل مشین ہے یہاں پہ ونڈوز 8 کا کرنل رن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسری ورچوئل مشین جو ہے اس کے اوپر لائنکس کا کوئی ورژن ہے، یہ سینٹوس ہے، اور یہ جو تیسری جو ہے یہاں پہ کوئی اینڈرائڈ کا کرنل رن ہو رہا ہے. تو جو انڈر لائن ایک سنگل ہارڈ ویئر ہے اس کو تین ورچوئل مشینز میں جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر دیا گیا ہے. اور اس لیے ہوتا کس طرح سے ہے، بیسیکلی ہمارے پاس یہ جو ہارڈ ویئر ہے فار ایگزامپل یہ اس کے اندر جو پروسیسرز ہیں، فار ایگزامپل وہ کور i5 پروسیسر ہے، یا اس کے اندر جو کورز ہیں، میں اس کو جو سمپل کرنے کے لیے اس کے اندر 3 کورز ہیں، میں اس کو آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. یہ 3 کورز ہیں.
تو ایک کور جو ہے وہ ورچوئل مشین 1 کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ایک ورچوئل مشین 2 کو دے دیا جائے گا، اور ایک ورچوئل مشین 3 کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور اگر اس کے اندر ہارڈ ڈسک جو ہے فار ایگزامپل میں آسانی کے لیے کہتا ہوں 300 جی بی ہے، تو 100 جی بی جو ہے نا ایک وی ایم مشین کو دے دی، 100 جی بی وی ایم 2 کو دے دی، اور 100 جی بی وی ایم 3. ضروری نہیں ہے، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے ریکوائرمنٹس پہ، ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی جو ہے ہم کو ڈسک اور پروسیسر جو ہے اسائن کیا جا سکتا ہے. اب ضروری نہیں، اب جیسے میں نے سمپل ایگزامپل میں نے لی کہ جی 3 کورز ہیں، تو اگر سنگل پروسیسر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہمارے پاس سنگل پروسیسر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں بھی ہو سکتا ہے. سنگل پروسیسر ہے اگر ہمارے پاس، تو اس میں اگر ہمارے پاس اس ایک سنگل پروسیسر کا وہ ٹائم شیئر کر دیا جائے گا. فار ایگزامپل یہ ایک سنگل پروسیسر ہے ہارڈ ویئر میں، تو اس کے میں آسان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے 5 سیکنڈ جو ہے نا ورچوئل مشین 1 کو دے دیے، اگلے 5 سیکنڈ ورچوئل مشین 2 کو دے دیے، اور اس سے اگلے 5 سیکنڈ ورچوئل مشین 3 کو دے دیے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جو انڈر لائن ہارڈ ویئر ہے وہ شیئر ہوگی ورچوئل مشین کے اندر. یہ ہمارے پاس وی ایم ویئر جو ونڈوز کے اندر آپ اس کو رن کریں تو یہ اس کا انٹرفیس ہے. اس کے علاوہ وی ایم ویئر ورچوئل باکس ہے. وی ایم ویئر تو کمرشل ہے، پروپرائٹری سافٹ ویئر ہے. اس کے علاوہ آپ ورچوئل باکس یوز کر سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس فری ہے، اوپن سورس ہے، اس کا یوز کر سکتے ہیں. یہ یہاں پہ وہ ورچوئل مشین جو ہے وہ رن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ریڈ ہیٹ انٹرپرائز 8 ہے، ریڈ RH8 لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اس کا ورچوئل مشین پہ یہ آپریٹنگ سسٹم لائنکس آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جاوا ورچوئل مشین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جاوا ورچوئل مشین جو ہے وہ بھی بیسیکلی جو جاوا کلاس فائلز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لوڈ، اس کے اندر بیسک کلاس لوڈر ہوتا ہے، اور اس کو کلاس کو لوڈ کرتا ہے جو بائٹ کوڈ ہوتا ہے جاوا کا، ٹھیک ہے، اور اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایلیگل انسٹرکشن نہ ہو. پھر اس کو جاوا انٹرپریٹر جو ہے وہ اسپیسیفک ہوسٹ کے لیے جو انڈر لائن ہارڈ ویئر ہے اس کے لیے اس کو جاوا انٹرپریٹر جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اسپیسیفک جو ہارڈ ویئر ہے انڈر لائن. تو اس کے اندر بھی بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے ایک جے وی ایم جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ورچوئلائز مشین ہوتی ہے، اور ورچوئلائز مشین کے لیے ایک بائٹ کوڈ جنریٹ ہوتا ہے جاوا پروگرام کا، اور پھر وہ جو ہے ہر جس مشین کے پہ بھی اس کو رن کرنا ہے تو اسی ٹائم کے اوپر جو وہ بائٹ کوڈ ہے اسپیسیفک مشین کے لیے وہ مشین نیٹو کوڈ جو ہے اس کے لیے وہ جنریٹ کرتا ہے. اس کو ایفیشینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جسٹ ان ٹائم کمپائلر کو بھی یوز کیا جاتا ہے جاوا کے. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس اس آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اندر کیا ایشوز ہیں، ڈیزائن گولز اور امپلیمنٹیشن جو ایشوز ہیں آپریٹنگ سسٹم کے. تو ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کو جو ڈیزائنرز ہیں اس میں 2 قسم کے ایشوز، ڈیزائن ایشوز اور امپلیمنٹیشن ایشوز ہو سکتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس یوزر پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، آپریٹنگ سسٹم کس طرح، اس کا ڈیزائن کس طرح سے ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ جن لوگوں نے سسٹم کو آپریٹنگ سسٹم کو مینٹین کرنا ہے، اس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے اندر چینجز لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ریلائبلٹی کو دیکھنا ہے، ایررز کو ڈیبگ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایفیشنسی دیکھنی ہے. تو جو یوزر جو ہوتے ہیں ان کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے، وہ ان کا مینلی جو گول ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپریٹنگ سسٹم بنے تو اس کو استعمال کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے، اس کو سیکھنا آسان ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے اس کی ریلائبل ہو، اور اس کو استعمال کرنا جو ہے اس کی سیف ہو، اسپیڈ اچھی ہو. یہ یوزر پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ جو ڈیزائنرز ہیں، سسٹم ڈیزائنرز، ایڈمنسٹریٹرز ہیں آپریٹنگ سسٹم کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس آپریٹنگ سسٹم کا ڈیزائن اس طرح سے ہو کہ اس کو ہم آسانی سے امپلیمنٹ کر سکیں، اس کے اندر کچھ چینجز لانی ہو، اس کو مینٹین کرنا ہو وہ آسان ہو، اتنا فلیکسیبل ہو کہ اس کو ہم اس کے اندر چینجز لانا چاہیں تو وہ آسانی سے ہو جائیں، اس کے اندر ایررز جو ہیں وہ کم آئیں، اور جو اس کا کوڈ
جو ہو یا ٹھیک ہے اس وہ ایفیشینٹ ہو، اس طرح کوڈ اس کا لکھا جائے، اس طرح اس کا ڈیزائن ہو کہ اس کی کوڈ ایگزیکیوشن ایفیشینٹ ہو اور اس کے اندر ریلائبلٹی ہو. تو یہ دو پوائنٹ آف ویو ہے سسٹم آپریٹنگ سسٹم کو جب ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو یوزر کے اپنے جو ہے نا آبجیکٹیو گولز ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ڈیزائنر ہے یا اس کو ایڈمنسٹریشن کرنے والا ہے، اس کے الگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک میکینزم ہے ڈیزائن ایشوز میں کہ جی کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور ایک پالیسی ہے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پالیسی کہ کیا آبجیکٹیو ہے، کیا چیز اچیو کرنی ہے، اور میکینزم جو ہے وہ ایک اس کو کس طرح سے اچیو کرنا ہے. جس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ اگر ایک آبجیکٹیو لیں، یوزر کا آبجیکٹیو ہے کہ بھئی سسٹم جو ہے اس کو استعمال کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے، یا سسٹم جو ہے وہ سیکیور ہو، تو یہ پالیسی ہوگی. اب اس کو کس طرح سیکیور بنایا جائے گا وہ میکینزم ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے پالیسی اکثر یوزرز جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گے، اور جو میکینزم ہے وہ جو ڈیزائنرز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے ایفیشینٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں ہمارے پاس امپلیمنٹیشن اسمبلی لینگویج میں ہو سکتی ہے، ہائر لیول لینگویجز میں ہو سکتی ہے. ہائر لیول لینگویجز اسمبلی لینگویج میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگی، اور ہائر لیول لینگویجز میں اس کو کوڈ کرنا آسان ہوگا، کوڈ بھی کمپیکٹ ہوگا، کیونکہ اسمبلی لینگویج میں کوڈ اتنا کمپیکٹ نہیں ہوگا. اور جو ہائر لیول لینگویجز ہوں گی اس کا کوڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کے اوپر پورٹ کرنا بھی اس کو آسان ہوگا. تو یہ آج ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹرکچر ہمارے پاس کون سے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے، اور اس کے ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن.